السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے کلائیاں چومتے وہ سب کچھ بلائے، بس اس لمحے اس کی طلب چاہ رہا تھا۔ وہ بے بس سی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہارے پاگل کرتے بالوں سے لے کر تمہارے چہرے کے ہر نقش سے محبت ہے۔ اس کا ہر نقش اپنی محبت سے آشنا کراتے وہ ابتر ہوتی سانسوں میں اس کے اطراف سے لے کر اس قدر شدید عملی ثبوت پر سرخ سی اس کے رحم و کرم پر تھی جو اس کے بال جوڑے کی ڈھیلی زد سے اب آزاد کر چکا تھا۔ وہ اپنی بے ترتیب حالت پر سنبھلتی کہ اپنی گردن پر اس کا احساس محسوس کرتے وہ اس کا کندھا دبوچ چکی تھی۔ اس لمحے اس کی بند آنکھوں کی جانب دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ آر یو ایگری؟ اس کی بند آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ اس پر دوبارہ قابض ہوتے وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے بہک سا رہا تھا کہ وہ بے جان ہوتی سانسوں سے رونے والی تھی جو خود اس کو اپنی قربت کی دعوت دے چکی تھی۔ ایگری ہے میری جان؟ بوجھل سے لہجے میں اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ حامی چاہتے مزید فاصلے مٹانے کے در پہ منتظر تھا۔ وہ ان لمحات کی گرفت میں جاتے چاہ کے بھی اسے نہیں روک پا رہی تھی جو اب اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں رفتہ رفتہ الجھا رہا تھا۔ اس سے نظریں نہ ملاتے بے اختیار اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ اس کے اطراف پر نرمی سے اس پر اپنی محبت کے سارے رنگ چڑھاتے وہ اسے گزرتی رات کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ مزید خود کے لیے دیوانہ وار اسیر کر رہا تھا۔ گلاس وال سے پڑتی روشنی اس کو دکھتی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خود کو بستر پر پاتے وہ حیران سی تھی۔ روم میں نظر ڈالی وہ نہیں تھا۔ غاز بکھرے بال مٹھی میں تھامے وہ زیر لب بڑبڑاتے روم سے باہر آئی تھی۔ وہ فریش سا سیاہ جینس پر پرپل شرٹ میں اپنا ناشتہ ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ اس لمحے نظر اس کے ہاتھوں پر ٹھہر سی گئی تھی جو ٹیبل کو صاف کر رہا تھا۔ وہ اس کو اس طرح کرتے دیکھ عجیب شرمندہ ہوئی تھی۔ میں کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے کپڑا لیتے وہ قریب جاتے رات کی تلخی بلائے بولی، جیسے ان کے درمیان سب نارمل ہو۔ تم خود کو ہینڈل کر لو، وہی کافی ہے۔ اس کے اس قدر سرد جواب پر بڑھایا ہاتھ تھما تھا۔ وہ چیئر کھینچتے بیٹھ گیا تھا، سلیب فولڈ کرتے اب روزمرہ کے ناشتے میں ان وہاک سے مصروف ہو گیا تھا جیسے وہ وہاں اکیلا ہو۔ اسے ہمیشہ کی طرح آج ناشتے کا نہیں پوچھا تھا۔ نہیں، آج میں آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پلیٹ اس کی جانب کھسکاتے بولی تھی۔ کیا نور آج بیبی بن گئی ہے بابا کی؟ وہ اس کے منہ میں نوالے ڈالتے مسکراتے بولے تھے۔ چمچ خاموشی میں گرتے اسے حال میں واپس لایا تھا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، کیا مجھے جاتے ہوئے ڈراپ کر دیں گے؟ وہ پلکوں کے کنارے جمے آنسو ضبط کرتے بولی تھی۔ چلو 2 منٹ میں باہر آؤ۔ وہ آخری نوالہ اس سے بے روحی اپناتے بمشکل حلق میں اتار پایا تھا۔ وہ مرر کے سامنے لمبے گیلے بال خشک کر رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ٹاول سٹینڈ پر لگاتے اس کو پیچ گھٹنوں تک آتی سادہ فراق میں دیکھتے مبہم سا مسکرایا تھا۔ ٹاول سٹینڈ پر رکھتے وہ قدم قدم چلتے اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کا عکس اپنے پیچھے دیکھتے اس کے ہاتھ سے کنگھا چھوٹتا تھا۔ رات اسے چاہ کے بھی وہ روک نہیں پائی تھی۔ وہ خود بھی تو دانستہ اس کی قربت ہی چاہتی تھی، اس کی محبتیں شدتیں سوچتے وہ اس کی موجودگی سے بحال ہوتے اس لمحے سرخ ہوئی تھی۔ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے کندھے پر ٹھوڑی لگائے شیشے سے اس کا عکس دیکھتے مزید بوجھل لہجہ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، پیچھے ہوں۔ وہ چہرہ جھکائے لب کچلے جھجکتے حجل سی ہوئی تھی۔ کام ڈاؤن۔ وہ اس کو جھجکتے دیکھ اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ اپنی محبت سے چمکتے اس کے ہر نقش کو محبت سے دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے اپنائیت کا احساس دیتے مزید خود کا اسیر کر چکا تھا۔ ویلکم ٹو مائی لائف۔ اس کی سرخ پڑتی ناک چومتے اس کے بال کندھے سے ہٹاتے وہ لب رکھ چکا تھا۔ وہ اکھڑتی سانسوں سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ اس کا چہرہ سامنے کرتے سارے رنگ دیکھے تھے۔ یار، آپ نے میری بیوی کو دیکھا؟ رات چوری کرنے کے بعد کھو گئی ہے کہیں۔ اس کے شرمائے روپ کو دیکھتے وہ ہونٹوں کی مسکراہٹ ضبط کرتے بولا تھا۔ اس کی بات پر سینے پر پنچ مار چکی تھی۔ آپ چیٹر ہو۔ میں نے کوئی سوری نہیں بولی تھی۔ وہ پل میں اس کی نظروں کتاب نہ لاتے نظریں جھکاتے پیچھے ہوتے کہ وہ اسے حصار میں لے چکا تھا۔ سوچنا بھی مت، تمہاری ہر صبح میرے حصار میں ہوگی۔ اس کو واضح تنبیہ کرتے وہ جنونی سا ہوتے اس کے چہرے پر پھر سے جھکا تھا۔ دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ آج کافی لیٹ تھے۔ دروازہ نوک ہوتے اب بند ہو گیا تھا۔
ہان اس کے شرط پر زور دیتے وہ پاگل ہوتی سانسوں سے بولی تھی۔ ہاں ساؤنڈ نائس۔ اس پر نظر ڈالی جو سرخ سی چہرہ جھکائے گہرے سانس بھرتے حجل سے ہو رہی تھی۔ یہ والی شرماتی رہا جان لے رہی ہے میری۔ اس کی حالت پر ترس کرتے وہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے پیچھے ہوا تھا۔ وہ بمشکل چہرے کے رنگ چھپاتے، بال باندھے بیڈ پر پڑا دوپٹہ لیتے اس کی پرشوق نظروں سے بچ رہی تھی۔ تمہارے بھائی اور بھابھی نہیں آئے ناشتے پر؟ تمہاری بھابھی کو ہونا چاہیے تھا، میرا آج فرسٹ ڈے تھا، مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے تھا، دنین نے ٹیبل پر اذہان سے مخاطب ہوتے پوچھا تھا۔ اس گھر کی فرد ہو آپ دنین؟ وہ قدرے نارمل لہجے میں اس کا چہرہ دیکھتے بولا۔ وہ بدل رہی تھی یا وہ ہے ہی ایسی تھی؟ سوری بڑی ماما، وہ شرمندہ سی ٹیبل پر آتے باقی کے ناشتے کے برتن ان کے ساتھ سیٹ کرتے بولی تھی۔ شادی کے بعد سے ان کا کھانے کا سسٹم علیحدہ سا ہو گیا تھا۔ وہ اکثر ماں کی باتیں مس کرتی تھی۔ ثانیہ نے محبت پاش نظروں سے اس کے شرمائے روپ کو دیکھتے اس کے پیچھے اہان کے مسکراتے چہرہ دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک آدھ دن لیٹ ہونے پر میری ماما سزا نہیں دیتی، وہ چیئر پر بیٹھتے بولا تھا۔ ریحا نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ دنین اس شخص کو شو ہوتا دیکھ حیران تھی۔ ریحا کی جانب دیکھتے وہ اس سے مخاطب ہوتی کہ اس کی ماں اور اس کا بھائی ان کا ناشتہ لے کر آئے تھے۔ وہ اور اذہان ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ اب آپ کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ رسانیت سے بولی تھی۔ یہ تو رسم ہے نا، تکلف کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ریحا نے وہ سارا ناشتہ بھی اہان کی نظروں سے بچتے ٹیبل پر سیٹ کیا تھا۔ وہ اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ آپ تو کافی لیتے ہیں؟ وہ اس کو اپنا آدھا چائے سے بھرا کپ لبوں سے لگاتے دیکھ بولی تھی۔ ٹیسٹ چیک کر رہا تھا یار، کڑوی ہے یا میٹھی؟ اس کو آنکھ مارتے وہ اپنے لبوں کی مسکراہٹ چھپانے کو کپ پر جھکا تھا۔ وہ تو اس کی رات کی بے باک حرکتوں پر دنگ ہوتے اپنے وجود سے سب کی موجودگی میں اب دھواں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ آیا کہ یہ وہی اہان تھا یا ایک سڑو کا ڈپلیکیٹ؟ وہ جھرجھری لے چکی تھی۔ میں نے آپ کو مس کیا، مجھے آپ کے ہاتھ سے ناشتہ کرنا تھا، اسی لیے آئی میں۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھے تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے ان کے گھر کے باہر ڈراپ کر گیا تھا۔ پورے راستے اس نے ایک بھی نظر نہیں ڈالی تھی بلکہ ڈرائیو میں مصروف رہا تھا۔ لاؤنج میں کاؤچ پر اس کے ساتھ بیٹھے زبیر مسکرائے تھے جو ابھی بچی بنی تھی۔ غازیان اندر کیوں نہیں آیا؟ اسے ناشتہ کرواتے وہ پریشان سے ہوئے تھے۔ وہ بیزی تھے، وہ نظریں چراتے بولی۔ وہ چاہ کے بھی ان سے ڈسکس نہیں کر سکتی تھی۔ بابا مجھ سے شادی کی کیا شرائط رکھی تھی آپ نے جو وہ مجھے اپنا گیا؟ اس کو آپ کے روم کے لیے بنائی میری ساری پینٹنگز بھی دے دیں۔ وہ پراٹھے کا آخری نوالہ لیتے اب کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی تو موضوع کی جانب آئی تھی، ورنہ تو وہ ابھی بھی صبح اس کو اکیلے ناشتہ کرتے دیکھ صدمے میں تھی۔ بغیر کسی شرائط کے تمہیں اسے سونپا ہے نور، وہ مجھے بے بس کر چکا تھا۔ تم مجھے خود غرض سمجھ رہی ہو کہ اپنی بیٹی کی قیمت لگائی میں نے؟ مجھ سے بدگمان اور نفرت کبھی نہ کرنا۔ تم واحد میرے جینے کا سہارا ہو جس کے لیے تمہارا باپ زندہ ہے۔ رہی بات ان پینٹنگز کی تو اس نے جہیز میں پینٹنگز مانگی تھیں، وہ ایک الگ ہی کیس ہے، میں ابھی تک اسے سمجھ نہیں پایا ہوں۔ کیا وہ تمہیں جانتا تھا؟ نہیں، اب وہ مکس وقتی ملاقات تو بتا نہیں سکتی تھی۔ نور کالج جانا کب سٹارٹ کرنا ہے؟ وہ اس کو نرمی سے اس موضوع کی جانب لائے تھے۔ میں برتن سمیٹتی ہوں، وہ انجان بنتے اٹھی تھی جبکہ وہ بے بس سے اس کو کچن میں کوک سے الجھتا دیکھ رہے تھے جو ان کی ڈائٹ کے حوالے سے سمجھا رہی تھی۔ وہ اپنے روم میں تھی، شاور لیتے مہرون اور سفید امتزاج کے کپڑوں میں۔ وہ بالکنی میں تھی جب نیچے مالی اور ڈرائیور کو کسی عورت سے الجھتے دیکھا تھا۔ وہ اندر جانے پر شاید بس ضد تھی۔ نور روم سے دوپٹہ سنبھالتے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ نور میڈم کیسی ہیں آپ؟ نور کو کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ جی کہیں آپ لوگ جائیں، وہ اندر لاتے بولی تھیں۔ میرے شوہر زبیر صاحب کے گارڈ ہیں پچھلے 3 سالوں سے، مجھے مدد چاہیے، وہ لاپتہ ہیں پرسوں سے۔ یاد آیا آپ کے شوہر تو میری مدد کر سکتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں آپ کے پاس میری بیٹی کو بھی تو لے کر گئے تھے نا، یاد پڑا آپ کو کچھ؟ وہ اپنے تئیں اسے بتا رہی تھی جبکہ وہ تو اس انکشاف پر سفید پڑتی جا رہی تھی۔ وہ مزید بولتے واسطے دیتی کہ وہ چلائی تھی، نکلے میرے گھر سے ابھی۔ وہ چلائی تھی کہ بے ساختہ زبیر بھی لاؤنج میں اس کے چلانے سے آئے تھے۔ وہ حیران تھے، وہ کبھی کسی سے اس لہجے میں نہیں بولی تھی تو پھر کیوں؟ نور کیا ہوا بیٹے، کون ہے یہ؟ وہ حیران کن سے تھے۔
آپ کی بیٹی کے مجرم کی بیوی بابا، یہ آپ کے گارڈ کی بیوی ہے، اسے کہیں نکل جائے یہاں سے۔ وہ مزید آپے سے باہر ہوتی کہ زبیر تو خود اس انکشاف پر حیران تھے۔ چلو بی بی، زبیر کے اشارے پر مالی اسے باہر زبردستی اس کی بددعائیں سنتے لے جا رہا تھا۔ نور، تم وہ اس کو سنبھالتے صوفے پر لائے تھے۔ وہ جانتا ہے سب کو بابا، وہ جانتا ہے، وہ سب کے بارے میں جان گیا ہے۔ وہ آپ کی بیٹی کے سارے مجرموں کے بارے میں جان گیا ہے۔ جب کہ وہ جان گئے تھے وہ شخص اس کی قید میں ہے۔ یہ سب غارت ہو جائیں مجھے سکون آ جائے گا، ورنہ جب تک وہ اس فضا میں کھلے عام سانس لے رہے ہیں مجھے وہ اذیت نہیں بھولے گی۔ میں اسے بھی ہرٹ کرتی ہوں، اسے بھی تکلیف دیتی ہوں۔ وہ اس کے مزید انکشافات پر حیران تھے۔ وہ ابھی بھی نارمل زندگی کی طرف نہیں آئی تھی۔ وہ جو سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ خود سنبھل چکی ہیں۔ سیاہ رات اپنے پر پھیلائے تھی، سارے گلاس دانستہ ہونٹوں سے لگائے وہ چاروں طرف نظریں بھٹکا رہا تھا۔ یہ چٹ اس مہم کو دو۔ پر ویٹر نے کچھ کہنا چاہا تھا جب وہ سیاہ ہٹ میں موجود شخص چند نوٹ اس کی مٹھی میں تھما چکا تھا۔ سامنے موجود دانیال نشے میں مکمل دھت ہوتے بھی اپنے سامنے موجود لڑکی پر گہری غلیظ نظریں ڈالے تھا۔ فائنل کلائمیکس تھا، بس آج دن کی باتیں یاد آئی تھیں۔ اس ملک میں ملزم کو مجرم ثابت کیا جاتا ہے۔ غازیان وہ بہو ہے میری، تمہیں عدالت تک نہیں جانے دوں گا۔ ایسے کیسز میں میرے نزدیک نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ان کو جانتے ہوئے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ ڈیڈ، مجھے ہینڈل کرنے دیں یہ معاملہ، آپ اور جسٹس صاحب مداخلت نہیں کریں۔ میں اسے ایکسکیوز نہیں کروں گا، پاگل نہیں ہوں میں، پر اس شخص کو عبرتناک سزا تو دے سکتا ہوں نا۔ وہ آگ بگولا ہوتے دل کی آگ مزید بھڑکانے کو ٹیبل پر پڑی چابیوں اور سیل فون کے ساتھ پڑے سگریٹ پیکٹ میں سے سگریٹ سلگا چکا تھا۔ سموک الاؤ نہیں میرے آفس میں، یہ سگریٹ جلاتے دیکھ ناگواری سے بات بیچ میں روکتے بولے تھے۔ وہ کہرے کش لیتے دھواں چھوڑ رہا تھا اور صبح اپنی اس سے اپنائی بے رخی محسوس ہوئی تھی۔ سنا نہیں تمہیں؟ گھر اس کی وجہ سے نہیں پیتا یہاں یہ، وہ بڑبڑاتے ان کی ایک گردان سے شوز کے نیچے مسلتے ان کے بنائے قوانین کی پاسداری کرنے پر مجبور ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کے آفس میں تھا اس وقت۔ یہ ایک نازک معاملہ ہے، تم بہتر طریقے سے جانتے ہو، سارے پوائنٹ سوچو خود۔ نور کالج سے کڈنیپ ہوئی تھی تو اس کا بیگ اور سیل فون ابھی بھی ان کے پاس ہوگا۔ وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، وہ کوئی بھی بات بنا سکتے ہیں غازیان۔ وہ سر مسلتے خود سے بولنا تھا۔ اس نے اتنی طریقے کی پوائنٹ سوچے ہی نہیں تھے، وہ اس کو ایکسکیوز تھوڑی کرنا چاہتا تھا۔ اسٹرانگ پارٹی ہے، ایری گیری نہیں، وفاقی وزیر کا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے گواہان خریدنا مشکل نہیں ہوتا۔ صرف ڈیٹ پر ڈیٹ ملے گی، سوالات علیحدہ سے کیا وہ فیس کر پائے گی؟ یہ میں ہرگز نہیں۔ کیسے گھٹیا سوالات پوچھے جاتے ہیں، میڈیکل رپورٹ سے لے کر کیا نہیں، مزید نہیں، ایسے درندوں کو خود ہی ختم کرنا چاہیے۔ وہ ساری سوچیں اس کو اپنی پہنچ تک لائی تھی۔ ویٹر نے گلاس سمیت وہ چٹ اس لڑکی کو تھمائی تھی، وہ پڑھتے وہ اس کی جانب دیکھتے مسکرائی تھی۔ چند لمحوں بعد دانیال اس کے ساتھ لڑکھڑاتے قدم بھرے نشے میں چھوٹ تھا۔ وہ اوپر جاتے روم میں بند ہوا تھا کہ پولیس کے سائرن پر وہ سارے ریڈ ایریا پر چھاپا پڑا تھا۔ سب کی گرفتاری ہوگی تھی۔ دانیال حیران تھا کہ وہ اس پر جھکی سی تھی۔ وہ اس کو بند ہوتی آنکھوں سے چھوتا کہ اس کے ہاتھ مل ہی نہیں پا رہے تھے۔ بند ہوتی آنکھوں میں اس نے خود کو ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی دیکھی تھی۔ میرا بیٹا 2 دن سے گھر نہیں آیا، مجھے گھر چاہیے۔ آپ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں، آپ کی پاور کہاں ہے؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جس کی انگلی پکڑتے مجھے گھر لانا ہے، میر سبتین غصے سے بولا۔ لیکن حیرت تو یہ تھی کہ اگر پولیس نے سب کو اس ریڈ ایریا سے گرفتار کیا تھا تو وہ کہاں گیا تھا؟ لاسٹ ٹائم اس کی سم کی لوکیشن وہی کی تھی۔ وہ اب واقعی پریشان تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتا ہے۔ انکل وہ ہمارے ساتھ ہی تھا، پھر وہ وہاں ایک لڑکی کے ساتھ مصروف ہو گیا، ہمیں نہیں پتا۔ پھر اب پولیس کی گاڑی کے سائرن پر سے بھاگ نکلے، جبکہ دوسرے اس کے ساتھ پائے جانے والے شخص کی ضمانت کرا دی تھی۔ یہ سارے امیر باپ کی بگڑی اولاد جن کے لیے جیل جانا اور وہاں کی ہوا کھانے کے اگلے 2 سے 3 گھنٹے میں آرام سے باہر نکلنا مکس ایک کھیل تھا۔ جبکہ میر سبتین اب واقعی پریشان تھے، وہ اتنا غیر ذمہ دار کیسے تھا کہ فون ہی بند کر دے؟ فکر کی پرسوچ لکیریں ابھری تھیں۔
مسلسل تیز بجتے الارم کی آواز سے وال کلاک پر نظر ڈالی جہاں 7:30 بجنے والے تھے۔ شٹ، نماز پڑھ کے وہ دوبارہ سونے کی وجہ سے آنکھ کافی لیٹ کھلی تھی، جس کا اندازہ اسے اچھے سے ہو چکا تھا۔ وقت سے نیند اڑی تھی، وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اے سی آف کرتے اپنے پہلو میں سوئی لڑکی پر نظر ڈالی جو سارے بال اس پر پھیلائے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے گہری نیند میں محو تھی۔ ریحا، آہا نے محبت سے چول لہجے میں اس کا سر تکیے پر رکھتے پکارا تھا، پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پیشانی پر جھکتے لب رکھتے اس کے بکھرے بال سمیٹتے جو اس وقت مل جگے اندھیرے میں کم از کم چڑیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اسے نیند سے جگانا ایک مشکل کام ہے۔ ریحا میری جان، لیٹ ہے ہم، جلدی سے اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا؟ اٹھو، شاباش۔ اس پر جھکی، اب لیٹ ہونے کی فکر سے خود ایک پاؤں میں چپل اڑیستے اس کی گال تپ تپ آئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ مسلسل ڈسٹربنگ سے کروٹ لیتے ماتھے پر بل لائے کس مسائی تھی کہ سارے بال اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتے تھم گیا۔ آہان کو پتہ تھا معمولی کارروائیوں سے وہ ہرگز نہیں اٹھنے والی۔ اگلے لمحے خود بستر سے نکلتے اس کی کمر اور گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے بازوؤں سے بھرتے بیڈ سے اترتے اپنے مد مقابل کیا تھا۔ وہ نیند میں ادھ کھلی آنکھوں سے اپنے وزن پر کھڑے ہونے سے بکھلائی تھی۔ بر وقت اگر نہ تھمتا تو زمیں بوس ہوتی وہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ سونے دے مجھے، کیوں میری نیند کے دشمن بنے ہیں؟ وہ اس کی گردن میں دونوں بازو حائل کیے نیند سے بوجھل لہجے میں بولتے اس کے سینے میں منہ چھپائے پھر سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں سینے پر محسوس کرتے وہ مزید ان حسین لمحوں کی زد میں جانے سے خود کو باز رکھے تھا۔ میں شاور لے کر آ رہا ہوں، 2 منٹ میں اپنی نیند دور کرو۔ اسے صوفے پر بٹھاتے وہ کوئی چوچلے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ واش روم کا رخ کیا تھا۔ 15 منٹ بعد واپس آنے پر شدید صدمے میں تھا وہ۔ وہیں صوفے پر ہلکا سا منہ کھولے بے ترتیب سی ٹانگیں صوفے سے نیچے لٹکائے سوئی پڑی تھی۔ اف، سب سے پہلے تو تمہیں ڈسپلن میں لانا پڑے گا۔ پردے ہٹاتے بالکنی کا دروازہ کھولتے نظریں بھٹکتے اس کے چہرے سے وجود میں اٹک رہی تھی۔ وہ مخصوص چمک لیے ایک گھٹنا فولڈ کیے اس پر صوفے پر ہی جھکا تھا۔ آنکھیں مسلسل کچھ گیلا محسوس کرتے پھٹنے کے قریب تھیں جب اس کو خود پر جھکے دیکھا جس کے بھیگے بال اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ آہان ہوش میں آتے اس کے سینے سے پر زور دیتے سارے تقاضے ہوئے تھے کہ وہ اس وقت کس حلیے میں تھی، لیکن اب وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اس کی ناک پر لب رکھتے جھک آیا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ بکھلائی سے چہرہ موڑ چکی تھی۔ تمہیں نیند سے جگانے کا طریقہ؟ گہری نظریں ڈالتے وہ خود پر ضبط کیے پڑے ہوا تھا۔ لیکن مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ وہ اس کے دور جانے پر بگڑا تنفس سنبھالے اب رف سے بال لپیٹے فوری سے دوپٹہ اوڑھنے کی تنگو دود میں ہوئی تھی جو بیڈ سے آدھا نیچے فرش پر جھول رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں اٹھایا ہے؟ یونیورسٹی جانا ہے تم نے؟ اس کے بگڑے منہ سمیت اپنی محبتوں کا رنگ اچھے سے نظروں میں اتارا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا، بس مجھے نہیں جانا۔ اب سے مزید پڑھ کے کیا کرنے تو کام ہی ہے، کوئی جاب تھوڑی کرنی ہے مجھے۔ وہ بیڈ کے قریب گئی تھی۔ اس کے بولنے سے پہلے فوری سے شیر درست کرتے برے منہ بناتے کمفرٹ طے لگایا تھا۔ بہت غلط سوچ ہے تمہاری۔ تمہیں لگ رہا ہے میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا؟ آنرز کمپلیمنٹ کے بعد تم ایم فل میں بھی ایڈمیشن لے رہی ہو، پھر پی ایچ ڈی۔ وہ کبڈ کھولتے کپڑے دیکھتے افسوس کرتا رہ گیا جہاں اس نے اپنے کپڑے بغیر طے لگائے مروڑ چوڑ کے پھینکے ہوئے تھے۔ اس کی سائٹ بھی تھوڑی خراب ہی تھی۔ ہولڈ آن، ایم فل، پی ایچ ڈی؟ مجھے کوئی علامہ اقبال نہیں بننا، میں ہرگز نہیں پڑھوں گی۔ یہ میرا لاسٹ سیمسٹر ختم ہو اور میری جان چھوٹے، بس مجھے مزید نہیں پڑھنا۔ ساری زندگی پڑھتے دماغ گھستے رہو فضول میں بس۔ اسے باور کراتے وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں۔ وہ پیچھے سے ہانکتے سر جھکتے ڈریسنگ کے سامنے آیا تھا۔
میں جب اداس ہوتی ہوں بابا سے ضد کر کے شاپنگ آؤٹنگ نیو ہیئر کٹ لیتی تھی۔ اسے پونی میں جکڑے بال دیکھے وہ قدرے رف سے لگے تھے۔ سفید پلازو پر سیاہ ٹی شرٹ میں شیشے میں اپنا ابھرتا عکس مزید کمزور سا لگا، بے رونق سا چہرہ، جیسے خوشیاں تو روٹ گئیں مجھ سے۔ وہ گال چھوتے بولی، غازیان کی جان۔ بے ساختہ لفظوں کی گونج سمیت اس کا شدت بھرا لمس یاد آتے گال تما اٹھے تھے کہ چہرہ خود بخود خون چھلکانے لگا۔ چند لمحے پہلے دکھنے والا چہرہ اب خاصا حیران کر گیا اسے۔ I want a normal life۔ میں تمہیں شاید کبھی وہ سکون نہ دے پاؤں جو ایک بیوی دے سکتی ہے، بٹ اسٹل مجھے تم۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی جب اپنی گال نم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے مس کر رہی تھی، کیوں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نور، زبیر کی آواز سے وہ گال صاف کی، وہ اسٹولر گلے میں لپیٹے باہر گئی تھی۔ گھر رہ کر فزیکل ہیلتھ پر بھی نوٹس لو، تم ڈاکٹر بن رہی ہو نور، تم تو چیزیں بہتر جانتی ہو۔ مارننگ واک ہی کر لیا کرو، مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں ضروری ہیں۔ میں کیسے سمجھاؤں تمہیں، یہ میری بیٹی مجھے بالکل نہیں لگتی۔ وہ اس کے ہاتھ میں گارڈن میں چلتے اسے سمجھا رہے تھے۔ چلو آج تم میرا مقابلہ کرو، ریس میں مجھے کوئی بھی نہیں ہرا پایا، ہم دونوں ریس لگائیں گے۔ وہ شوز کے لیس بند کرتے اسے بھی جاگنگ پر لے جانے پر ضد تھے۔ مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں جانا، وہ دھیمے سے بولتے ان کے بکھرے بالوں والے ماتھے پر تیوری دے کے منہ موڑ چکی تھی۔ اپنا دھیان اس گھر میں موجود چھوٹے سے لان کی جانب کر رہی تھی۔ اگر وہ آج باہر آ ہی گئی تھی تو اس نے نئی رٹ لگا لی تھی، پھر میں تمہیں اٹھا کر ریس لگاؤں، وہ دونوں گرے تو ساتھ میں گریں گے۔ وہ مخصوص مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھا تھا، وہ نہ سمجھی سے رخ موڑے ہلکی گھاس مٹھیوں میں نوچے بیٹھی رہی۔ نو نو غازیان، پلیز اسٹے اوے۔ اس کے کچھ سمجھنے تک وہ اسے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے، وہ اس کی شرٹ میں چہرہ چھپائے ہجل سی ہو رہی تھی۔ لوگ کہیں گے ایک ہینڈسم لڑکے کو کوچی سی لڑکی نے پھنسا لیا، وہ مسکراتے گیڑ بور کرتے بولا تھا۔ ہینڈسم لڑکا نہیں، مرد، وہ تصحیح کرتے اس کا وجیح چہرہ دیکھتے پھر سے منہ چھپا چکی تھی۔ جب وہ مقابل اتارتے اس کا چہرہ تھام چکا تھا۔ اب تم بھی اس مرد کے ساتھ کم از کم لڑکی نہیں عورت لگو گی۔ پہلی دفعہ وہ اس کی بات پر لب دبائے مسکرائی تھی۔ تو کیا وہ اپنی خوبصورتی کے قصیدے سننے میں انٹرسٹڈ تھا؟ سمجھ رہی ہو نا میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ ہاں میرا مطلب، جی بابا۔ وہ ہوش میں آئی تھی، وہ اب بدل رہا تھا۔ وہ اس سے جس خواہشات کا طالب تھا وہ ان کو پوری کرنے سے خوف آتا تھا۔ مجھے ابھی پراٹھا صحیح سے بنانا نہیں آتا، خشک روٹی تو پھر بھی آتی ہیں۔ کچن میں آتے فریج سے چیزیں لیتے وہ بڑبڑائی تھی۔ کہاں سنگل لائف کے سکون تھے، وہ سوچ سکی۔ خیر کوشش کے بعد وہ بتانے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ ریحا، کیا کر رہی ہو بیٹا، اتنی جلدی اٹھ گئی؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیتی، ثانیہ کچن میں آتے خوشگوار حیرت سے بولی تھی۔ وہ جلدی نہیں ماما، ہاں لیٹ ہو گئے ہیں۔ اور ایک بات یار، اتنی اچھی کیوں ہیں آپ، کوئی مزہ نہیں آ رہا؟ مجھے تھوڑی ساس والی ٹف فیلنگز دیں تاکہ میں آپ کے بیٹے سے شکایت لگاؤں اور پھر بہت سے ایڈوانٹیج اور لڑائیاں ہوں ہماری۔ وہ ایک نظر ان پر ڈالے بولی تھی۔ اس کو توے سے وہ 2 فٹ دور ہوتے روٹی ڈالتے دیکھ اس کی بات سے وہ مسکرائی تھی۔ لیکن وہ تو ناشتہ ہیوی نہیں کرتا۔ وہ اس کو اب گھی لگاتے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ کیا؟ لیکن وہ کہہ رہے تھے مجھے پراٹھے ہی کھانے ہیں، حالانکہ مجھے بنانے بھی نہیں آتے۔ شدید غصہ آیا تھا۔ نہیں کھاتا وہ پراٹھا اتنی صبح، جس دن لیٹ ہو جائے بس اس دن وہ ہیوی ناشتہ کرتا ہے۔ تنگ کر رہا ہے تمہیں؟ بڑے ڈیش ہیں آپ پر بیٹا، مجھ سے پالا پڑا ہے آپ کا۔ 2 دن فری کیا ہوئی، مجھے تنگ کرنے کی پلاننگس سوچ ہے آپ کی؟ بڑبڑاتے رات کا سالن اوون میں گرم کرتے اسے باؤل میں نکالا۔ تب تک کچن میں ذہان آیا تھا، وہ تیار سا تھا۔ ری یونین جانا ہے تو نے؟ کس طرح تو مخاطب کرنا تھا نہ، یہ جواز بہتر لگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہان کو پتہ لگنے کے بعد خود سے بھی نظریں چراتا تھا۔ ہاں، وہ ثانیہ کی وجہ سے جواب دیتے ناشتے کے برتن لیتے کچن سے باہر ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی تھی۔
وہ اس کے اسمارٹ جاب اور خود کو نظر انداز کرتے دیکھ پریشان ہوا۔ بندہ پوچھے اب میں لیٹ کر رہی ہوں نا؟ فون پر ٹائم دیکھا ہے، جہاں 8:30 تھے، اس کی کلاس 10 بجے تھی۔ پھر بھی ہان کی وجہ سے وہ جلدی جا رہی تھی۔ کیسی ہے ریحا بھابھی؟ صحیح سے ملاقات کا شرف ہی نہیں بخشا آپ نے تو۔ دنین سیاہ گاؤن پر گرے حجاب میں اسے باقاعدہ دیکھنے گھور رہی تھی، جس کے کندھے پر بلیک ہی بیگ جبکہ ہاتھ میں سیل فون اور فائلز تھی۔ وہ گارڈن میں تھی جب اسے پورچ میں کھڑے پایا تھا۔ اچھی ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ ہی تو نہیں تھی کل گھر؟ وہ نرمی سموئے مسکراتے یاد آنے پر بولی تھی۔ چلیں۔ اس کی بھاری آواز سے ریحا سمیت دنین بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ دنین نے اس کو دیکھا جو سیاہ ڈریس پینٹ پر سیاہ ہی شرٹ کے 4 سلیوز میں تھا، جس سے اس کی ابھری رگوں والے مضبوط سفید رسٹ میں سیاہ ہی ڈائل والی گھڑی نمایاں سی ہو رہی تھی، جبکہ کوٹ اس کی دوسری بازو پر تھا۔ بے ساختہ اس نے سوچا تھا سیاہ رنگت اس شخص کے لیے بنا ہے، کیونکہ اس کے ریسپشن پر بھی اسی رنگ میں وہ اسے اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اس کی رنگت پر خاصا جچ رہا تھا وہ رنگ۔ اب کون لیٹ ہے جناب؟ وہ کاجل سے لبریز بھوری آنکھوں سے گھورے بولی تھی۔ ایسے استحقاق نہیں جتاؤ، کنٹرول کھو رہا ہوں۔ وہ اس کی فائل پر اپنا کوٹ دیکھتے دھیمی سرگوشی میں لب دبائے بولا تھا۔ ریحا دنین کی موجودگی میں سٹ پٹائی سے دور ہوئی تھی، جبکہ دنین خود کا نظر انداز کیے جانا اور اس کے چہرے کے رنگ اس کی گئی سرگوشی پر بخوبی متغیر ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اوکے دنین، ایکچولی ہان جلدی میں ہے، یونیورسٹی سے آ کر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آ رہی ہوں ہان۔ وہ اس کے مسلسل ہارن بجانے پر گاڑی کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ہان؟ زیر لب دہراتے اس کی نظروں نے گاڑی کا داخلی دروازے سے باہر نکلنے تک پیچھا کیا تھا۔ ہوش میں آتے خود کو بندہ پایا تھا، دماغ پر زور دیا یہ وہ جگہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی جگہ ہے، بلکہ کسی گھر کا اسٹور روم لگا، جہاں پرانے ٹوٹا گھر کا سامان، چارپائی اور 1-2 کرسیوں کے علاوہ پلاسٹک کے ڈبے تھے۔ ایک سیکنڈ میں وہ سارا جائزہ لے گیا تھا۔ فلیش بیک، وہ تو کلب تھا، وہ لڑکی روم، سب دماغ پر ابھرا۔ پھر خود کے ہاتھ تک لے جاتے وہ اسے چھو نہیں پایا تھا۔ پانی حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ پانی چاہیے؟ سرد آواز اور آنے والے کو دیکھ نہیں پایا تھا، پر سر ہلاتے فی الحال پانی کی شدید طلب تھی۔ اس کی جانب بوتل بڑھائی تھی تو کیسے پی پائے گا؟ رک، ہیلپ کرتا ہوں۔ ڈھکن کھولتے اس کے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ آئی واز وکٹم گاز۔ 3 لوگ تھے وہ۔ میں ایک رات سون سے سو نہیں پاتی، مجھے خوف آتا ہے، میں نارمل نہیں ہو سکتی، کوئی لڑکی نارمل نہیں ہو سکتی، میں مار دینا چاہتی ہوں انہیں۔ جب وہ ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کر کے اسے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو متاثر کرتے ہیں۔ تمہاری جنگ میری ہے نا، آئی پرومس، سب کو خود سزا دوں گا۔ بوتل پر گرفت مضبوط ہوتے وہ پانی سارا اس کے چہرے پر انڈیل چکا تھا۔ گرم کھولتا پانی اسے ہڑبڑاتے صحیح سے ہوش میں لے آیا تھا۔ ظالم انسان، کون ہو تم؟ مجھے میرا دانیال سبتین کو یہاں رکھنے کا مقصد؟ میرا باپ تیری جان لے لے گا۔ طنزیہ نظر ڈالی تھی اس پر۔ وہ زمینی خدا کیسے بن سکتا تھا؟ پر ایسے لوگوں کو ختم کر دینے میں ہی انسانیت کی بھلائی تھی۔ اپنے گھر سے زیادہ سیف جگہ اس کو رکھنے کی کوئی نہیں لگی تھی۔ اس کا باپ 2 دن سے اس ریڈ ایریے سے گرفتار لوگوں کو چیک کر چکا تھا، پر وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ سر، میں نے سارے تھانے چیک کروائے ہیں، پر شاید وہ کلب سے کہیں اور چلا گیا ہو۔ ان گرفتار لوگوں میں نہ تو اس کا نام ہے، نہ خود دانیال صاحب کی ذات۔ پر آپ بے فکر رہیں، میرے ایریا کی ٹیم اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ کوئی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، کیا پتہ وہ مر گیا ہوا ابھی تک۔ اس کا چہرہ اپنے بھاری کی پشت تلے دبائے وہ اس کی کرسی کے پیچھے کھڑا، لب دبائے اس کی گراہٹ اور چیخیں اپنے ہاتھوں تلے دبائے فون پر دوسری جانب مصروف تھا۔
میر صاحب سے کہیں حوصلہ، ایسے لوگوں کی دشمنیاں بھی تو بہت ہوتی ہیں۔ خیر، جلد ہی ان کے بیٹے کو زندہ ہو یا مردہ وہ ڈھونڈ کر پہنچا دیا جائے گا، تب تک وہ اپنے دشمنوں کی لسٹ بنائیں۔ آج ایک دن بعد وہ پھر اس روم میں آیا تھا جہاں وہ نڈھال سا قید فون پر اس کی باتیں سن رہا تھا، پر ابھی تک وہ وجہ نہیں جان پایا تھا۔ فون جینز کی پاکٹ میں رکھے وہ اس ہڈ والے شخص کو اب دیکھ رہا تھا۔ 29 مارچ کو جو لوگ تمہارے ساتھ تمہارے فارم ہاؤس تھے، ان کے نام بتاؤ۔ وہ خود کو چھڑوانے کی زد میں تھا جب پہلی بار اس شخص کی سرد بھاری آواز کانوں کو سنتی محسوس ہوئی تھی۔ دیکھو، جو بھی چاہیے میرا باپ دے گا، پر مجھے چھوڑ دو۔ مرد ہو تو چھوڑو، مقابلہ سامنے سے کرو۔ وہ باہمت ہوتے بھوک اور پیاس کی بے چینی سے نڈھال سا خونخوار ہوتے گھر آیا تھا۔ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ مجھے فضول باتیں ہرگز پسند نہیں، جتنا سوال پوچھو اتنا جواب۔ دانیال تو سکتے میں تھا۔ کون تھا یہ شخص جو اس کے پیچھے پڑا تھا؟ وہ ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ دوبارہ پوچھوں، تمہارے فارم ہاؤس پر کون تھا اس رات؟ چیئر کھینچتے اب وہ اس کے سامنے بیٹھا، اس کا چہرہ دبوچ چکا تھا۔ منہ سے خون چھلکاتی آنکھوں سے زور لگاتے خود کو چھڑوانے کی تگ و دود میں تھا۔ دوسری بار کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ گردن ڈھلک چکی تھی۔ مجھے جواب نہ دینے والے لوگ شدید برے لگتے ہیں۔ اس کے بال مٹھی میں تھامے تھے۔ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، مری سے واپسی پر جب فارم ہاؤس تھے اس لڑکی کے ساتھ وہ مٹھیاں بیچ گیا تھا کہ دل چاہا تھا شوٹ کر ڈالے اسے، جو جانے کتنی زندگیاں برباد کیے تھا۔ سیکنڈ کی مار تھی۔ دانیال فوری ہوش میں آیا تھا، جیسے معاملہ سمجھ ہو۔ او آئی سی، اب سمجھا۔ بدلہ جسٹس کی بیٹی۔ ویٹ تو اس کا باپ ہے، بھائی ہے یا؟ وہ نڈر سا قہقہہ لگاتے مزید بولتا کہ وہ اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ دانیال کو اپنی آنکھیں اب باہر نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ کھانستے سرخ سا بے حال ہوا تھا، پر اسے کسی طرح صبر نہیں آ رہا تھا۔ خون چھلکاتا سرخ چہرہ جو پسینے سے تر ہو گیا تھا، اس کی بات سے اپنے وجود میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی تھیں۔ غمگین خوفناک سرگوشی میں فون کی چنگاڑتی رنگ سے اسے ہوش میں لانے کا کام کیا تھا۔ اس کی گردن چھوڑتے وہ فون کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو گلا پکڑے اب بری طرح کھانس رہا تھا۔ نمبر دیکھتے آنکھیں مسلی تھیں۔ وہ دروازہ بند کرتے، پیشانی سے بکھرے بال سمیٹتے، گہرا سانس بھرتے، نارمل ہوتے باہر آیا تھا۔ جی کہیں، کیسے یاد کیا؟ اس کی آواز سپیکر سے گونجتے دوسری جانب موجود وجود کو خوفزدہ کر گئی تھی۔ مطلب وہ نمبر جانتا تھا۔ غازیان نے طویل خاموشی سے فون کان سے ہٹایا تھا۔ کال چل رہی تھی۔ اس کے باہر جانے سے جیسے موقع ملا تھا۔ وہ کھانستے بے حال سا بس نکلنا چاہتا تھا۔ کوئی صورتحال نظر نہیں آئی۔ وہ پوری طرح بندھا تھا۔ امید کی کرن سامنے کا شیشہ واز دیکھتے بندھی سی تھی۔ وہ کھانسی کا گلے گھونٹتے، چیئر گھسیٹتے اس تک لے گیا تھا۔ وہ روم میں آتے، سر مسلتے، فون کان سے لگائے بیٹھا۔ مجھے جسٹس صاحب کا نمبر حفظ ہے۔ بولنا نہیں ہے تو کال کیوں کی؟ نور؟ وہ لب دبائے بس خاموش سی تھی۔ کال کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا، پر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ اتنا محو تھا کہ اندازہ نہیں کر سکا کیا غلطی کر چکا ہے۔ اس کا نام لینے کی دیر تھی جب پیچھے سے اپنے سر میں تیز لوہے کی چیز لگتی محسوس ہوئی تھی۔ فون اس لمحے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ اپنے پیچھے ہاتھ لگاتے خون کا احساس ہتھیلی سرخ کیا گیا وار شدید تھا۔ اسے سمجھنے تک وہ سامنے دھندلائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جہاں وہ اس چند لمحے پہلے اپنی حراست میں بندھے شخص کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ چیئر گھسیٹتے کانچ کے آواز تک جاتے اسے نیچے پھینک چکا تھا۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز سے وہ خوفزدہ ہوا تھا جب اپنی چیئر ہلاتے نیچے پھینکی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے جلدی سے رسی سے آزادی چاہتا تھا۔ تکلیف ہوئی تھی۔ چیئر سے نیچے گرتے کانچ کے ٹکڑے پر بندھی ہاتھ کی رسی رگڑی تھی۔ چند لمحوں بعد رسی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا، پر رسی پر گرا
रगड़ से वो ढीली सी हो गई थी। इसको मुंह तक बमुश्किल ले जाते गिरा खोलने की सही में कामयाब ठहरते वो तेज़ी से हाँफते उठा था। शिट, घर छोटा था, इसे मेन गेट तक जाते ज़्यादा तकदोद नहीं महसूस हुई थी। बाहर का मेन गेट लॉक था। वो बाहिम्मत होते सहज कर कदम लेते इसकी आवाज़ वाली सिमत की जानिब गया था जहाँ वो फ़ोन कान से लगाए मसरूफ़ था। गाजियान सर थामे था। नो व्हाट्स माई टाइम हीरो, दानियाल ने कहकहा लगाते इसे सर थामे दर्द से कराहते ज़मीन पर गिरे देखा था और तेज़ी से चाबियां ढूंढने की कोशिश की थी। वो दर्द के बावजूद इसकी टांग पकड़ चुका था जबकि वो ज़ारोदार किक से खुद को आज़ाद करवा रहा था। जबकि नूर जो फ़ोन के पार थी इसकी आवाज़ सारी बातें महसूस करते रोंगटे खड़े महसूस किए थे। इस आवाज़ को हज़ारों में पहचान जाए जो इसकी ज़ात पर रेज़ा रेज़ा कर चुका था। गाज, इसके लब हिलते होश में आते वो रूम से नीचे भागी थी। हाँ डैड, यू कांट बिलीव, कैसे निकला हूँ मैं। मुझे लगा था मैं इस जाहिल के हाथों नहीं बच पाऊँगा, बट स्टिल आई एम फाइन। वो बिस्तर पर लेटा अपनी हालत सोचे बता रहा था। वहाँ से फ़रार होना मुश्किल था। अपनी हालत जैसी थी वहाँ से निकलना वाकई इसके लिए कदरे मुश्किल था। सबसे पहले तो अब हमें तुम्हारे साथ जो वो 2 लफंगे दोस्त शामिल थे इनका पता साफ करना पड़ेगा। इन दोनों से रब्ता करते इसका काम सफाई से तमाम करना होगा। वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं अगर केस री ओपन हुआ और जस्टिस की बेटी ने पहचानते मुंह खोला, क्योंकि वो पार्टी इतनी कमज़ोर भी नहीं। वैसे भी आजकल ऐसे मामलात में वुमेन NGOs कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होती हैं और तुम भी सिक्योरिटी के बगैर बिला जवाज़ फ़िलहाल बाहर नहीं फिरो। फिर AC को भी देखता हूँ कैसे हैंडल करना है। मान गया तो सही, नहीं तो बड़े तरीके से। जबकि वह पुरसकून सा बिस्तर पर दराज था क्योंकि सब तो बाप के अंडर कंट्रोल था, तो इसको फ़िक्र की क्या ज़रूरत थी। यूनिवर्सिटी से निकलते अब देखते इसके लब खुशगवार हैरत लिए मुस्कुराए थे। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए सफ़ेद जीन्स में ब्लू शर्ट के स्लेव मोड़े आती जाती नज़रों का मरकज़ बने इसके इंतज़ार में खड़ा था। वापसी पर अक्सर वो ड्राइवर के साथ आती थी। चले, वो सख्त नज़रें लिए तेज़ लहजे में बोली थी। अहान ने एक स्माइल दी थी पर इसका रिस्पॉन्स ज़ीरो देखते वो फ्रंट डोर खोलते हैरान था। ड्राइविंग सीट संभाले वो पार्किंग से निकले। अभी भी खामोशी महसूस कर रहा था। रेहा, क्या हुआ है। वो नरमी से इस्तफ़ार किए इसका ग्रे हिजाब में लिपटा चेहरा नज़रों में उतारते इसका हाथ थामते हमेशा की तरह स्टीयरिंग पर अपने हाथ की गिरफ्त के नीचे धर चुका था। इतना तैयार हो कि क्यों आए थे। आपको पता है आप मेरे बंदे हैं। मेरे अलावा किसी की नज़रों का मरकज़ बनना आपको हरगिज़ शोभा नहीं देता। वो बगैर रुखाई के बोली थी। तो इनको गुनाह होगा ना, मैंने तो नहीं देखा ना, मैं तो अपनी बंदी को देख रहा था। विंड स्क्रीन से नज़रें मरकूज़ किए तबस्सुम सा इसके होंठों पर खिला था। कहाँ जा रहे हैं हम। स्टीयरिंग से हाथ आते वो ब्रेक पर इसके हाथ पर हाथ रख चुकी थी। ये रास्ता हरगिज़ घर का नहीं था। तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। वो बुखलाई थी। हान, आई एम सीरियस। मी टू हान की जान। वो इसके लफ्ज़ों से बमुश्किल संभली थी। जब थोड़ी मसाफत पर गाड़ी शॉपिंग मॉल के बाहर रुकी। आज तुम्हारे सारे गिले दूर करने हैं। पार्किंग में रोकते इसकी सीट बेल्ट खोलते वो इसकी साइड से दरवाज़ा खोलते अपनी मजबूत हथेली फैला चुका था। अपनी नॉर्मल सी रंगत का हाथ इसकी शफाफ हथेली पर रखते वो अपनी किस्मत पर रक्श किए थी। इसे 3-4 अपने फेवरेट कलर्स में ड्रेस लेकर देते वो ज्वेलर की शॉप पर लाया था। चलो अब मेरी मर्ज़ी चलेगी यहाँ। वो इसके साथ अंदर कदम भरते देख इसकी बेदाग नाक नज़रों में उतारे बोला था, जिस पर थोड़ी देर बाद वो जुल्म ढाने वाला था। आगे तो जैसे मेरी मर्ज़ी चली है ना। वो इसके हाथ में शॉपिंग बैग्स देखते बावर कराते बोली थी, जबकि वो मामूली स्याह उबाले वाली लड़की इस शख्स को बेइंतहा प्यारी लगी थी कि वो अंदाज़ा भी नहीं कर पाया था। एक डिसेंट सी गोल्ड की ब्रेसलेट परचेज़ करते वो मतलब की जाने पाया था। वहाँ मौजूद सेल्स गर्ल को देखते इसका हाथ थामते वहाँ लाया था।
بس سر ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ وہ پاکٹ سے سرخ باکس لیے اس کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ریحانہ سمجھی کہ عالم میں سب دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ بس یہ نوسپن آپ کی ناک کی زینت بنا دیں۔ وہ سکتے میں تھی۔ ہاں نو مجھے نہیں، پلیز یہ نہیں آنٹی لگوں گی۔ وہ اس کی بازو تھامتے روحان سی ہوئی تھی۔ وہ اس کی مہربانیوں کو اب اصل میں سمجھی تھی۔ پین ہرگز نہ ہو۔ وہ اسے اسٹول پر بٹھاتے خود کاؤنٹر کے قریب کھڑا تھا۔ بہت برے ہیں آپ؟ وہ اس کی بازو تھامتے سرخ آنکھوں سے بولی تھی۔ وہ نشان مار کر رہی تھی جبکہ وہ اسے مسلسل بے تاب سا دیکھ رہا تھا۔ اگلے سیکنڈ میں اس کی ہلکی سی چیخ اور اپنے بازو پر دباؤ سے وہ مسکرایا تھا جہاں اب ایک باریک نگ والی لونگ اس کی سرخ تیکھی ناک کو اس کے مطابق زخمی کر چکی تھی۔ میم یو کین چیک۔ وہ مسکراتے مرر اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ اس کا عکس اپنے پیچھے آئینے میں رونما ہوا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی، یہ تمہاری منہ دکھائی دی؟ میں اس میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا پر نکاح سے پہلے ایسا کوئی حق نہیں تھا تم پہ۔ وہ منہ بنائے ناک پر ہاتھ رکھے شاپنگ مال سے لے کر گاڑی میں بیٹھنے تک اب رونے میں مصروف تھی۔ یہ تمہارا فیورٹ فلیور آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں کھانی، وہ پرے کرتے بوجھل لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے نہ کھاؤ، مجھے ویسے بھی نخرے بالکل نہیں پسند۔ وہ بائٹ لیتے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ چند پل اسے دیکھتی رہی جب اس کے ہاتھ سے کھین چکی تھی۔ نہایت شودے ہیں آپ۔ ہان اس کو کھاتا دیکھ بس سیٹ سے ٹیک لگائے مسکرایا تھا۔